Rest is history کہ نہیں؟ I would have wanted it to be history. تو اس پہ آتے ہیں، رضیہ کی بات کرتے ہیں. آپ obviously آپ کے اندر جو کیڑا تھا ایک ایکٹیویزم کا اور آپ کا صحیح کو صحیح بولنے کا اور معاشرے میں اصلاح کرنے کا، اس کی بہت بڑی گنجائش ٹیلی ویژن پہ بھی ہے. بیکاز جو ڈرامے بن رہے ہیں اس میں زیادہ تر جو عورت ہے وہ مظلوم ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی ظلم ہو رہا ہے. جو مرد ہے وہ زیادہ تر پاور پلے کرتا ہے، برا ہے، ٹاکسک ہے اور وائلنٹ ہے. جو ریلیشن شپس ہیں وہ اوپریسو ہیں. مطلب ہے کہ بہت زیادہ ڈوم اور گلوم ہے. زیادہ تر جو تصویر کھینچی جاتی ہے وہ بہت ہی ایک ریگریسو تصویر کھینچی جاتی ہے ٹیلی ویژن پہ عموماً. تو اس کو ٹھیک کرنے کی بھی بہت گنجائش ہے جو کہ رضیہ نے کیا. بیکاز دکھایا بھی کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن دکھایا بھی کہ اس سے نکلا کیسے جا سکتا ہے. اگر ایک بندے کی ریزالو ہو کہ میں اس سے بہتر کر سکتی ہوں اور میں غلط کام نہیں کر رہی، میرا حق ہے، تعلیم بھی میرا حق ہے، میری پسند کی شادی بھی میرا حق ہے، اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ڈومیسٹک وائلنس بھی غلط ہے، یا فار ایگزامپل میرٹل ریپ بھی ایک ایشو ہے جو اس میں جو کہ غلط ہے. یہ سب چیزوں کو بڑے ہی ڈیلیکیٹ طریقے سے دکھایا گیا. تو کہیں نہ کہیں آپ کے جو ایکٹیویزم کا کیڑا تھا وہ رضیہ میں بھی مجھے ایسا لگا کہ ہو گیا. وہ بھی ری ایشورنس تھی کہ یار ٹھیک ہے، میں لائن فرق ہے، میڈیم فرق ہے، لیکن مقصد وہی ہے. کیا یہ کبھی آپ کے مائنڈ میں کراس ہوا کہ نہیں؟ دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ رضیہ نے بگاڑ دیا مجھے. رضیہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے کہ آئی تھنک آئی گاٹ ٹیریبلی لکی، مطلب انکریڈبلی لکی، کہ ابھی مجھے جو میرے سابقہ کولیگز ہیں جو میرے ایکٹیویزم کے دور سے مجھے جانتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ تو اس نے تو یہی کرنا تھا. اگر اس نے ایکٹنگ میں بھی آئی ہے نا تو اس نے دیکھو ایک میسیجنگ کر رہی ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے وہ اسکرپٹ مل گئی. موونگ فارورڈ ڈوم اور گلوم ہی ہے. مطلب obviously 95% اگر میں بہت اوور ایسٹیمیٹ نہیں کر رہی ہوں تو 95% آف دا کام اس طرح کا ہو رہا ہے کہ وہ انوویٹیو بھی نہیں ہے اور وہ یوزول گلٹی پلیجرز ہیں ہمارے، اور وہ اس نوعیت کا بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی سوشل میسیجنگ ہو یا اس نہج پہ ہو کہ ایکچولی وہ امپیکٹ کرے لوگوں کو. تو یہ ایکٹیویزم جسٹ بائی تھنک بائی ڈگری آف نیچر خود ہی ہو گئی، بائی ڈیفالٹ ہو گیا، ایسا بائی کوئی ڈیفالٹ مقصد ہو نہیں گئی. تھا. ہاں رائٹ. مگر ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے آپ کو کاسٹ کیا ان کے ذہن میں ہو کہ یہ اس لیے کیونکہ یہ لڑکی یہ کرتی رہی ہے یہ رول بھی وہ کر سکے گی. آپ کو ڈر ہے کہ اسٹیریوٹائپ ہونے کا؟ اب دیکھیے، محسن سر کے بقول انہوں نے مجھے کاسٹ 10 سیکنڈ میں میرے آڈیشن کو دے کے کیا. ٹھیک ہے. آڈیشن کیا تھی ویسے بائی دی وے؟ ایک رادھیکا آپٹے کا ایک مونولوگ ہے جی، لو اسٹوریز کا، جی جی ویری جس میں وہ بات کر رہی ہوتی ہے فورتھ وال بریک کر کے، ہاں، یا somebody behind the camera سے بات کر رہی ہوتی ہے نا، کہ وہ اپنے آپ سے ہی بات کر رہی ہوتی ہے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ مونولوگ، دیکھیے گا ضرور. اور ایک نواز الدین صدیقی کا منٹو کا انڈیا اور پاکستان کے بارے میں. اوکے. تو میں بھی بہت اوور ایمبیشیس ہو کے نا میں نے پکڑے ہوئے ایسے لوگوں کو. تو ان کے بقول کہ انہوں نے میرا آڈیشن دیکھا، ود ان 10 seconds ہی نیو کہ شی از مائی رضیہ. اور جو آپ کا سوال تھا، مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے، مجھے کل کسی نے کہا کہ آپ نے تھپڑ مار دیا اپنے ہسبینڈ کو، رضیہ کے اندر ایکس ہسبینڈ کو. تو کیا اب جو کاسٹنگ کا تعین کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ چیلنج نہیں ہوگا کہ یہ لڑکی تھپڑ مار چکی ہے تو اب یہ تھپڑ کھاتے ہوئے کیسے ہم اس کو دکھائیں گے؟ میں سمجھتی ہوں ساری ازمپشنز ہیں، ٹائپ کاسٹنگ کی ازمپشن ہے، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آئی تھنک آئی ایم جسٹ کنسرنڈ اباؤٹ دا فیکٹ کہ رضیہ has reached to a lot of people, but maybe not the right people in the industry for me. Okay. That's what I feel. کیسے؟ Why do you feel this way? ٹائپ کاسٹنگ یا اس طرح کے ڈرامے ملنا جو رضیہ کی نوعیت کے نہیں ہیں، ان کی انڈر ٹونز ریگریسو بھی ہیں. وہ اسکرپٹس اگر آئیں میرے پاس تبھی اس چیز کا تعین کر سکوں گی میں کہ which is the right project to do or which is not the right project. When your table is empty, when you're not getting any project, آپ کو اسکرپٹس آ ہی نہیں رہی ہیں. اور مجھے ہر کوئی یہ جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ شہیرہ اٹس ٹو ارلی. ابھی رضیہ کو ختم ہوئے محض 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں، مگر وہی اضطراب والی بات کہ میں بہت مضطرب انسان ہوں اس معاملے میں. تو اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یار مجھے فن لینڈ، ڈینمارک، نارتھ امریکہ سے میسیجز آ رہے ہیں، مجھے آدمیوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ ان پہ کیا امپیکٹ ہوا ہے. مجھے میرے کولیگز اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ ابھی سے
یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی پیدا ہوا ہے ابھی گھر میں اور ہمارے کولیگز واز ٹیلنگ می, اور بیٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم مرغی کی وہ ٹانگ اس کو نہیں دیں گے. اتنا مجھے ڈپریشن کے, یو نو پیپل ہو سفرنگ فرام ڈپریشن, دے ہیو بین ٹیلنگ می. وہ جو سین تھا جس میں وہ کمفرٹ کرتی ہے اپنے آپ کو, پیپل ہیو ٹولڈ می کہ ہمیں زندگی میں وہ ہاتھ نہیں ملا جس نے کندھے پہ رکھ کے کمفرٹ کیا ہو, اور بگ ریلیٹ, لائک ایوری بڈی کوڈ ریلیٹ ٹو دیٹ سین ٹریمینڈسلی. ایک طرف آپ کو اتنا اوور ویلمنگ رسپانس آ رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ محض ڈرامہ نہیں تھا لوگوں کے لیے, اٹ ہیڈ سم پرسنل کنیکٹیوٹی, ٹوٹلی رائٹ. اور دوسری طرف سناٹا, خاموشی, فون نہیں بج رہا ہے آپ کا, صحیح ہے, آپ ریفریش کر رہے ہیں ڈی ایمس کو, کوئی ڈی ایم نہیں آ رہا ہے کسی ڈائریکٹر کا, کسی جو ہے نا شخص کا, ریلیونٹ شخص کا, تو پھر آپ بہت کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں. تو مے بی رائٹ ناؤ, آج نومبر کے شروع کے ایام چل رہے ہیں ابھی, I think I'm at that stage when I'm not sure کہ یار have I done something wrong, like what has gone wrong, what is happening, are there no scripts, یا پھر are they struggling to find the right script for me. تو ایسی کیفیت میں اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ فیلڈ ٹو بی ان, کیونکہ جہاں وہ پورٹری کرنا چاہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مظلوم ہے, اور مگر اس کا ایک سرٹن لک کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور اکثر یہ بات ہوتی ہے جب شوبز کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا ایک اسٹیریو ٹائپ ہے کہ جو ہیروئن ہے آپ کی وہ فیئر اینڈ لولی ہونی چاہیے, یو نو, اینڈ اے لاٹ آف ویمن ہیو ٹاکڈ اباؤٹ اٹ اینڈ سیڈ کہ یو نو ہماری رنگت کی یا کمپلیکشن کی وجہ سے ہمیں لیڈ رولز نہیں ملتے تھے, یا جو اپرچونیٹیز مل سکتی تھیں وہ نہیں ملتی تھیں. بٹ دین آئی فیل somebody like a سجل علی has changed that, because you know انہوں نے کیے ہیں وہ رولز, اور انہوں نے دکھایا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے, ایسی ضروری نہیں ہے ایسا کہ آپ بہت ہی گورے یا وہ ایک اسٹیریو ٹائپ میں فٹ ان ہوں کہ آپ کے لمبے خوبصورت بال ہوں اور آپ کی پتلی سی کمر ہو اور آپ کے گورا رنگ ہو اور روزی چیکس ہوں تبھی آپ کو کاسٹ کیا جائے گا. آئی ووڈ لائک ٹو تھنک کہ تھنگز آر چینجنگ, بٹ آر دے؟ یہ کانورزیشن آج ہماری کہیں اور بھی ہو رہی تھی, تو میں نے وہاں پہ ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ نواز الدین صدیقی ایک انٹرویو میں اپنے کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی انکنونشنل لکس ہیں, اور یہ بہت ہی میننگ فل ہے کہ دیکھیں آپ کی انکنونشنل لکس ہیں پھر بھی آپ یو کم سو فار, آپ اتنا آگے آ گئے. تو نواز الدین صدیقی نے جواب دیا کہ بھائی صاحب میری ہی تو کنونشنل لکس ہیں, 95% انڈیا میرے ہی جیسا دکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو مے بی یہ جو اسٹینڈرڈز ہیں ہمارے, مجھے یاد ہے کہ جنوری میں جب میں ایک چینل کے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک کو ایکٹر تھے, انہوں نے مجھ سے کہا, ہماری پہلی ملاقات تھی, اور پہلی ملاقات میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کتنے ہی ایڈوائس دینے کے موڈ میں ہوں, آپ اتنے تلخ نہیں ہونا چاہیے آپ کو. تو وہ کہتے ہیں کہ تم اپنی ہائٹ دیکھی ہے, تمہیں لگتا ہے دیکھے کہ تمہیں لیڈ رول ملے گا, ہائٹ ہے تمہاری. اور میں بالکل میرا اپنا آپ اتنا سا ہو گیا, شرنک ہو گیا. مجھے لگا اب تو شہیرہ عمر بھی گزر گئی قد بڑا کرنے کی, صحیح ہے, اور مجھے تو ٹھیک لگ رہی ہے ہائٹ ویسے. چل ہاں, تو کیا پیمانے ہیں یہاں پہ. اب تو بہت سی ایسی ہیروئنز ہیں کہ ایوریج ہائٹ ہماری, یو آر ہائر دین دا ایوریج ہائٹ, ٹالر دین دا ایوریج. I am average height 5'2". Average is 5'2". ہاں, ایوریج از 5'2", 5'3" از ایوریج ہائٹ. بالکل بالکل, میں نے کہیں پڑھا تھا 5'5". اوکے, یہ انہی پی آر نے بڑھایا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ 18 سال اپنی عمر بتائیں. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ آئی ہیو ڈن رازیہ, اور میں یہ سوچوں جو آپ کے سوال میں اگر میرا جواب ہوتا ہے if things were fortunate, کہ ہاں things are changing شہیرہ, اب تو تم نے لیڈ کر لیا ہے اور ایگو بوسٹ مل گیا ہے تمہیں, تو نا اب تو لیڈ ہی لیڈ ہے. لیکن آپ رضیہ آن ایئر ہوتے ہوئے بھی کسی چینل کے آفس میں جا کے بیٹھتے ہیں اور آپ کے سامنے سے آپ کو ایک شخص کہتا ہے کہ لیڈ کی خواہش مار لو اپنے اندر سے. یہ دس از somebody other than the person جس نے آپ کے قد پہ جی 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 کسی اور نے کہا کہ لیڈ کی خواہش مار لو. بالکل, اور یہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے. اور کیوں مار لو لیڈ کی خواہش؟ کیونکہ ان وہی آپ کے جو ہمارے ٹپکل ڈائنامکس ہیں. جی دیکھیں ایک طرف تو میں ان چیزوں کو لے کے نا, اور مجھے پتا ہے یہ چیزیں آپ کے اوپر بہت ٹول لیتی ہیں, آپ کی مینٹل ہیلتھ کو کمپرومائز کر دیتی ہیں ساری چیزیں, ٹھیک ہے. تو پھر آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور آپ کامنٹس دیکھتے ہیں, ہر کوئی آپ کو دیپیکا بول رہا ہے, تو آپ کو, ہاں میں نے وہی کہنے لگی تھی کہ آپ کو تو لوگ دیپیکا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں چینل والے یہی دیکھ لیں کہ بھائی یہی تھوڑی ریزیمبلنس کو کیپٹلائز کر لیں, بٹ دے ڈونٹ تھنک دیٹ وے. وہ ابھی بھی انہیں اپنے obsolete, they're not obsolete actually because they are pretty much supply and demand ہے نا. ہاں, تو وہی اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ ابھی بھی لاگو ہیں, وہی اسٹینڈرڈس جو ہیں قد کے, رنگت کے, لکس کے, بالوں کے, ابھی بھی وہی پیمانے ہیں سارے. مجھے لگتا ہے کہ ہوپ ہے.
مجھے لگتا ہے ہوپ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایسے ڈائریکٹرز ہیں ہماری انڈسٹری میں اب, جیسے سرمد خوسر جیسے, یا مرین جبار جیسی, یا ایون ندیم بیگ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, کچھ انکہی انہوں نے کیا, کش فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ بنتے ہیں, گرین چینل کے بہت سے پروجیکٹ ایسے بن رہے ہیں جو انکنونشنل ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اب ذرا سا لینڈسکیپ بدل گیا ہے, تو واقعی تھوڑے وقت کی ضرورت ہے, بس یہ ہوگا.